معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد و رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، اراکین بلدیہ، محبان مجلس، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ 2 سال کے عرصے کے بعد تاریخی مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن جمعۃ الوداع میں ماہ مبارک رمضان میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ نے اس وبا سے بچایا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کووڈ میں جن ذمہ داروں نے اپنے اپنے عزیز و قریب کو کھویا، ہم تمام مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوست احباب کو کھویا، اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم جہنم سے نجات کے دہے میں ہیں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیکی کی زندگی گزارنا چاہو، شہیدوں کی موت چاہتے ہو، حشر کے دن راحت چاہتے ہو، قیامت کی گرمی میں سایہ چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کلام قرآن کریم کو پڑھو، سنو، سمجھو، کیونکہ یہ شیطان کے قلعے سے تم کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر نیکوں کی طرح زندگی گزارنا ہے، شہیدوں کی موت اگر ہم کو آنا ہے، حشر کے میدان کے دن راحت ملنا ہے، قیامت کی گرمی میں سایہ ملنا ہے، ہدایت ملنا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو، تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھو، سنو، اس پر عمل کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی مبارک مہینے میں، اس مبارک مہینے کی 8، 12 اور 18 تاریخ اور رمضان کی پہلی تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے صحیفہ نازل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے توریت، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے لیے زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے انجیل کو نازل کیا، اور تمام انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 27 رمضان کے دن قرآن کریم کو نازل کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یاد آ رہی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے سے پہلے منبر پر قد مبارک رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، ویسے ہی 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہی؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی مرتبہ میں نے آمین اس لیے کہی کہ جبریل امین میرے سامنے کھڑے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہیں کرایا وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس محفل میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور ان پر درود السلام نہ پڑھا جائے تو ہلاک ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو درود السلام کے نذرانے ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی علیہ وسلم۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین دعا فرما رہے تھے کہ جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والے پورے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ پورے نبی اور رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی رمضان کے چند دن باقی ہیں، اس مبارک مہینے کے چند دن باقی ہیں۔ اگر ہم سے غفلت ہوئی ہوگی تو ہم دوبارہ اللہ سے رجوع کریں گے اپنے آپ کو۔ اگر کسی سے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے وہ روزے رہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، ابھی موقع ہے، تراویح کی نماز پڑھ لو۔ اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی تو مبارک مہینہ ہے، نمازیں پڑھ لو، کیونکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ اپنی کتاب رمضان میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے اور اللہ کے عرش کے بازو حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو تمہارے امتی کو فرشتے جہنم میں ڈالنے لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں، ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا امتی ہے، اس کو تم جہنم میں مت ڈالو۔ فرشتے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم بہت سخت ہیں، ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اللہ کی عرش کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا امتی جہنم میں نہیں جائے گا، آج تو مجھے رسوا مت کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ حکم دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو فرشتے اس امتی کو واپس لے کر آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کاغذ نکال کر اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے، تو نیکی کا پلڑے میں اضافہ ہو جائے گا، تو پکارنے والا پکارے گا یہ خوش قسمت ہے، یہ خوش قسمت ہے، اس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھ گیا۔ اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جنت میں داخل کرو۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہے گا کہ کیا خوبصورت آپ کا چہرہ ہے، کیا خوب آپ کی اخلاق ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس پر تم نے دنیا میں مجھ پر درود و سلام بھیجا تھا، میں اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری نیکیوں کے پلڑے میں وہ کاغذ کیا رکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تو دنیا میں مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا میں نے اس کو تیری نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے علماء کرام نے، اہل دل نے ہم سے کہا کہ درود و سلام کے نذرانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے رہو، اور مجھے امید ہے کہ شاید وہ گناہگار اسد الدین اویسی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ایک اور حدیث شریف آیا کہ ایک شخص کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور گناہ برابر رہیں گے، اچانک گناہ بڑھ جائیں گے، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ بولے گا یا اللہ کس لیے؟ اب تک تو میری نیکیاں اور گناہ برابر تھے، اچانک میرے گناہوں میں کیسے اضافہ ہو گیا؟ تو آواز آئے گی کہ تو نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا، تو نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ تو کہے گا یا اللہ جب میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میرا باپ بھی جہنم میں جا رہا ہے، یا اللہ میری نیکیاں میرے باپ کو دے دے جس میں نے اف کہا تھا۔ تو آواز آئے گی کہ دنیا میں آپ تھا، آج کہہ رہا ہے اللہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہا ہے، تو اللہ حکم فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں داخل کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے یہ نزول قرآن کا مہینہ، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور طٰہٰ پڑھا، اور جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے پکار کر کہا کہ خوشخبری ہو اس امت پر جو یہ قرآن نازل ہوگا، خوشخبری ہو ان سینوں میں جو یہ قرآن محفوظ ہوگا، خوشخبری ہو ان زبانوں پر جب یہ قرآن کو پڑھیں گے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث شریف کے بارے میں کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ تم سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ فرشتوں کے سامنے پڑھو تاکہ ان سوروں کی قرآن کی عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت، میری امت کی بہترین نفل عبادت قرآن کریم کی تلاوت،
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم تمام نے قرآن کی تلاوت کی، شب بیداری کی، تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، 20 رکعت نماز پڑھی۔ مجھے یہاں پر وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے، اہمیت سمجھنے کے لیے، کہ امام جلال الدین سیوطی روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ایک خبر کے سامنے سے جا رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور جب واپس جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خبر میں اس کو راحت مل چکی۔ وہ اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جب میں دیکھا تو عذاب میں تھا، اب وہ خبر میں ہے، خبر میں تو کوئی نیکیاں نہیں کر سکتا، اس کے نامہ اعمال ختم ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ، جب یہ گناہگار اس انتقال کر گیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کی اچھی تربیت کی۔ جب وہ 5 سال کا ہوا تو اس کی بیوی نے، مرنے والے کی بیوی نے اس کو مکتب کو بھیجایا، مدرسے کو بھیجایا، اور وہ معصوم بچہ توتلے انداز میں کہنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتا ہے، میری رحمت جوش میں آئی، میں کیسے اس کے باپ کو عذاب دے سکتا ہوں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سکھاؤ، خود قرآن سیکھو، خود قرآن پڑھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد کا واقعہ انفس العارفین میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ سفر میں جاتے ہیں اس زمانے میں، اور گرمی کا موسم ہے، دوپہر میں قافلہ رکتا ہے تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ قرآن کریم نکال کر تلاوت کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، اچانک زمین سے گروہ دستیاب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عبد الرحیم، مجھے مر کر صدیاں ہو چکے ہیں، تمہاری قرآن کی تلاوت سے مجھے تسکین محسوس ہو رہا ہے۔ وہ پھر قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے، دوسری مرتبہ جب ختم کر دیتے ہیں تلاوت کو، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ کے بڑے بھائی جو بازو آرام کر رہے ہیں اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، عبد الرحیم، یہاں پر کسی ایک نیک بندے کی خبر ہے، اس نے مجھے خواب میں آ کر کہا کہ تمہاری تلاوت سے اس کی روح کو تسکین مل رہی ہے، تم اپنی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسد الدین اویسی بشمول ہم تمام اس دنیا سے چلے جائیں گے، زمین کی غذا بنیں گے، نہیں معلوم کتنی صدیاں، کتنے سال خبر میں رہنا پڑے گا، جب کون آ کر ہماری قبروں پر قرآن پڑھے گا، کون ہماری روحوں کو تسکین پہنچائے گا۔ اسی لیے قرآن پڑھو، جو موقع اللہ نے دیا اس کو غنیمت جانو اور قرآن پڑھتے رہو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو، اور جس کو اردو نہیں آتی، انگریزی کے بھی قرآن ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے، بلکہ اگر کسی کو انگریزی کا ٹرانسلیشن پڑھنا ہے تو میری نظر میں پوری دنیا میں اگر ایک بہترین قرآن کریم انگریزی کا ٹرانسلیشن جو آیا ہے حالیہ دنوں میں، اس کا نام ہے The قرآن بیہلڈ، اس کو لکھنے والے کا نام شیخ نوح حامیم کیلر ہے، جس نے 16 سال اس قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ 16 سال کے بعد
شیخ نو حامیم کیلر نے انگریزی میں عربی سے اس کا ترجمہ کیا، اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو حضرت گوگل پر ایمیزون پر جائیں اور ایمیزون سے اس کا آرڈر کر کے انگریزی کی قرآن پڑھیں، آپ کو بڑا اس سے فائدہ ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینے کے چند راتیں ہمارے پاس باقی ہیں۔ اٹھو رات میں، شب بیداری کرو، رات بھر پھرتے مت رہو، کم سے کم اگر پوری رمضان میں تم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، کل پڑھو۔ کل بھی 29ویں شب ہے، شب قدر ہو سکتی ہے، آج کر لو، 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ لو، اور اس کے بعد تمہاری سحری کیا ہے وہ کر لو۔ اٹھو رات میں، اٹھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، رات میں اللہ سے گفتگو کرو، اپنی تکلیف، اپنا دکھڑا اللہ سے بیان کرو، اپنی مشکلات کو اللہ سے بیان کرو۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی آنسوؤں کو تک سنتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک وقت نکالو رات میں، اس مبارک مہینے کی گھڑیوں میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ مجھے یہاں پر تفصیل روح البیان حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کی حدیث شریف یاد آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب ہوتے تو کہتے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے، وقت تو آپ کا ہے، میں اللہ سے عبادت کرنا چاہتا ہوں تہجد کی نماز کی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ امت کی ماں اٹھی، مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، رحمت اللہ عالمین سجدے میں۔ آہٹ آواز آئی، آہٹ کی آواز، تو قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو امت کی ماں نے کہا عائشہ۔ آقا نے فرمایا کون عائشہ؟ کہا میں آپ کی زوجہ۔ آقا نے کہا کون زوجہ؟ کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ تو آقا نے کہا کون ابو بکر؟ وہ پریشان ہو گئی اور واپس اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی۔ بعد میں دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب امت کی ماں گئی تو بارش ہو رہی تھی، واپس آئی تو بارش ہو رہی تھی، اور جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو جسم مبارک پر ایک بھی خطرہ نہیں پانی کا۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ میں آپ کے پاس آئی، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ آپ نے کہا کون عائشہ؟ میں نے کہا آپ کی زوجہ۔ آپ نے فرمایا کون زوجہ؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ آپ نے کہا کون ابو بکر؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں سے کیا کہا؟ وہ وقت میرے اور اللہ کا ہے صرف۔ اگر کوئی نبی بھی آ جائے، اگر کوئی انسان بھی آ جائے تو میں کسی کو نہیں جانتا اس وقت، وہ وقت میرے اور اللہ کا ہے۔ پھر بی بی عائشہ نے پوچھا ہے رسول اللہ وہ کیا وقت ہے؟ تو کہا کہ میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں، اپنی بات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
پھر حضرت عائشہ بھی امت کی ماں نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو آپ کا تہمن اوڑھ کر گئی تھی، اس پر پانی کے قطرے ہیں، آپ پر کچھ نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا کہ عائشہ تم نے میرا تہمن پہنا، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اہل دل کہتے ہیں کہ اٹھو راتوں میں بھیک مانگو اللہ سے، مغفرت مانگو اللہ سے. امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ نمرود 500 سال ظلم کیا تھا، 500 سال نمرود ظلم کیا تھا، مگر ہر رات کو نمرود اٹھتا تھا، اٹھ کر کہتا تھا خدا تو ہی ہے یا اللہ، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے. تو اللہ اس کو معاف کرتا تھا کہ شاید یہ توبہ سچی توبہ کر لے گا، راہ راست پر آ جائے گا. 500 سال وہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا، رات میں اٹھ کر اللہ اس کو مہلت دیتا تھا. تو اہل دل نے کہا تم کو مہلت ملتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، نوجوانوں اٹھو، تھوڑا نفس پر دباؤ ڈالو. کیا تم 2 رکعت تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھو نوجوانوں، پڑھو، عادت ڈالو. جب 500 سال نمرود کو موقع ملا تو ہمارے وطن عزیز میں جو فرعون اور نمرود کے خاتمے کے لیے تم کو تہجد پڑھنا پڑے گا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ظلم کا خاتمہ کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینے کی آخری گھڑیاں ہیں. یہ آئندہ سال پھر رمضان آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اسد الدین اویسی اور آپ میں سے کوئی زندہ نہ رہے، مگر رمضان تو آئے گا. اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بانٹتا جائے گا. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا، جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو رمضان کھڑا ہو جائے گا. اللہ پوچھے گا بتاؤ رمضان کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کہے گا یہ فلاں فلاں فلاں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں، اللہ ان کو جنت میں لے کے جا. یہ روزہ رکھنے والے تھے یا اللہ، یا اللہ یہ روزہ رکھنے والے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹھ جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ ان کو جنت میں لے کے جاؤ. پھر روزہ کھڑے ہو جائے گا، پھر روزہ کھڑے ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے اب کیا ہے بتاؤ؟ تو بولیں گے یا اللہ ان تمام کے سامنے اس پر عزت کا تاج پہنا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولیں گے اب بتاؤ کیا ہے؟ تو کہے گا یا اللہ میرے رمضان کے روزے دار کو انبیاء اور رسول کے سائے میں رکھتے. پھر ان کو سائے میں رکھ دیا جائے گا. پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ تو روزے کی وجہ سے تھا، اب ان کی نیکیوں کا اعمال کی وجہ سے تو ان کو عزت سے نواز دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ بہشت کا دروازہ، جنت کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کب کھلتا ہے؟ جب تم بھوکے رہتے ہو، روزے سے رہتے ہو تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کی جسم کی تندرستی کا ذمہ لیتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک کی چند گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں.
اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں مکہ مسجد کی تاریخی مسجد سے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی روزہ رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقہ کرنے کی، یاد رکھو کبھی بھی تم حقارت کی نظر سے، غرور سے ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو یہ کام نہیں کر سکے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جب روزہ رہتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو بولتے ہیں ارے انہیں قائم یعنی آتا ہی نہیں، انہیں روزہ نہیں رہتا ہے انہیں۔ نہیں میرے بھائی، تم کون ہوتے کسی کا دل کا حال جاننے والے؟ اللہ کو معلوم اس کا دل کا حال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو تم سے زیادہ، اللہ سے وہ قریب ہو جائے۔ اسی لیے اگر کسی کو دیکھے تو دعا کرو یا اللہ اس کو بھی نیک بنا دے، مجھے اس سے بڑھ کر نیک بنا دے۔ اور جو روزہ نہیں رکھ رہے، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں آؤ، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان جہنم میں جکڑ دیا گیا، رزق میں اضافہ ہو گیا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آؤ میرے دوستو، اگر تم نے اس ماہ مبارک کے مزے کو نہیں چکا تو آؤ میرے عزیز دوستو بزرگو، تم بھی آؤ تاکہ تم پر ہم پر بھی اللہ کی رحمت برسے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، دوسری اہم بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ماہ مبارک میں جنگ بدر بھی ہوئی۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ جنگ بدر کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو 15 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، 15 ایئرز تک۔ مگر جب ہجرت ہوئی مدینے کو تو مشرکان مکہ مدینے کے قریب بھی آ کر مسلمانوں کے اونٹ کو، بکریوں کو چوری کر جاتے، تکلیف دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، ایک تجارت کا قافلہ لے کر ساحلی راستے سے بدر سے ہوتے ہوئے مکے کو جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس میں تجارت کا سامان بھی ہے اور اسلحہ بھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ نکلو اپنے گھروں سے، اس قافلے کو روکنا ہے، اس قافلے کو روکنا ہے۔ اگر یہ مکہ پہنچے گا تو ان کی اس اسلحوں سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے روانہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں کو اس قافلے کی آمد و رفت کو جاننے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ میرے صحابہ بے پیادہ ہیں، ان کو سواری کا انتظام کر دے، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے دے دے، یہ بھوکے ہیں، ان کو رزق دے دے۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو ایک مقام پر ابو سفیان کو اونٹ کی مینگنیاں نظر آئیں، انہوں نے مینگنیوں کو توڑ کر دیکھا تو اس میں گٹلیاں نکلی،
ابو سفیان سمجھ گئے کہ مدینے کے کھجور کی گٹھلیاں ہیں. انہوں نے فوراً ایک تیز سوار پر ایک آدمی کو بٹھایا جس کا نام زمزم غفاری. زمزم غفاری سے کہا کہ جا مکے کو اور مشرکان مکہ کو کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل چکے ہیں. تو زمزم غفاری ایک تیز سواری کے ساتھ بیٹھ کر نکلتا ہے مکے کی طرف. تو عالم روحانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتیقہ ایک خواب دیکھتی ہیں. اور خواب کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر سوار آدمی آ رہا ہے مکے میں اور پکار کر کہہ رہا ہے اے مشرکاؤ تیار ہو جاؤ تمہارے خاتمے کا وقت آ چکا ہے. حضرت عاتیقہ حضرت عباس کو اپنے بھائی کو یہ خواب بتاتی ہیں. حضرت عباس ابو جہل کو بولتے ہیں تو ابو جہل غرور اور تکبر میں ڈوب کر بولتا ہے کہ عباس کیا اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیے؟ اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے عرب میں بنو ہاشم کو دروغہ قرار دوں گا. تو زمزم غفاری تیسرے دن مکے کو پہنچتا ہے. اور اس زمانے میں خطرے کا سگنل یہ تھا کہ اگر کوئی خطرے کی نیوز دیتا تو اپنے اونٹ کے ناک اور کان کو کاٹ دیتا اور کہتا کہ دیکھو خطرے کی گھڑی ہے. عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ کے دوسرے جلد میں لکھتے ہیں کہ زمزم غفاری نے بھی خواب دیکھ لیا تھا کہ مکے میں لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم تباہ و برباد ہونے والے ہو. ابو جہل جب یہ دیکھتا ہے تو سب سے کہتا ہے کہ چلو تیاری کرو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنا ہے سوائے ابو لہب کے. مگر ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے وہ ساحلی راستے سے نکل کر مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور پیغام بھی جاتے ہیں ابو جہل کو کہ مت نکلو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مت کرو, میں قافلہ لے کر نکل چکا ہوں. مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں, ہم شان و شوکت سے نکلیں گے, باجا بجائیں گے, ناچیں گے, ناچنے والی خواتین کو رکھیں گے, اونٹ کاٹیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نعوذ باللہ خاتمہ کریں گے تاکہ پورے عرب میں معلوم ہو جائے ہماری طاقت. وہ نکلتے ہیں 1000 کا لشکر, کوئی 900 بولتا, روایتوں میں آیا. لشکر لے کر ابو جہل کے ساتھ تمام اکرما نکلتا ہے, سب نکلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا کے پاس رکتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر اطلاع دی ہے کہ کفاران مکہ مقابلے کے لیے نکلے ہیں, اگر ہم مقابلہ کریں گے تو اللہ ہم کو غالب کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں. فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہمارے لیے آخری حرف ہے. حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ سے کہا وہ آپ کر جائیے, ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے. سعد بن معاذ انصار سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے جذبے جوش سے جہاد اور شہادت کو سلام اور ان کو دعا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اس مقام کی نشاندہی کرتے ہیں, اس کی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون؟ 313 میں 2 گھوڑے
مشرکان مکہ کے پاس 200 گھوڑے، 70 اونٹ، ان کے پاس روز 10 اونٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، تلواریں صرف 2 تھیں، اور وہاں پر سب کے پاس تلوار ذرہ سب کے پاس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ٹہل ٹہل کر کہتے یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں فلاں فلاں مارا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں ایک عریش بنائی جاتی، اس زمانے میں کھجور کی ٹہنیوں سے ایک جگہ بنائی گئی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں دعا کر رہے، یا حیو یا قیوم، یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر کل ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، یا اللہ تو کل ہم کو غالب کر دے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک سے چادر گر جاتی ہے، صدیق اکبر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ، اللہ آپ کو غالب کرے گا، اللہ آپ کو ہی غالب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا فرماتے، جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک مختصر سا خطبہ کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کی صف بندی کی۔ جب صف بندی کر رہے تھے تو عمیر بن ابی وقاص ایک 14 سال کے لڑکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 14 سال کے ہو، تم ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میرا بھائی سعد بن ابی وقاص 16 سال کے ہیں، میں ان سے طاقتور ہوں، آپ کشتی کرائیے، ہم لوگوں کی کشتی ہوتی ہے۔ تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کان میں کہتا ہے کہ بڑے بھائی رحمت اللہ العالمین نے تم کو جہاد میں شرکت کر لی، مجھے اس سے محروم ہونے مت دو، تم یہ کشتی ہار جاؤ۔ بڑا بھائی چت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی فوج کی صف بندی ہو رہی، آقا کے ہاتھ میں تبر کی چھڑی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبر کی چھڑی سے حضرت سواد انصاری کے پیٹ پر ہلکی سی ضرب مارتے ہیں، ہلکی سی ضرب مارتے ہیں۔ تو حضرت سواد انصاری پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بیجا مجھے مارا، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سواد آ جا، اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت سواد دوڑتے ہیں، کیا منظر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواد لپیٹ جاتے ہیں، سیدھے مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے سواد یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت سواد کہتے ہیں یا رسول اللہ زندگی کا آخری وقت ہے، موت میرے سامنے ہے، میں اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر رہا ہوں۔ یہ جذبہ تھا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ امیہ بن خلف نام یاد رکھو، جس نے حضرت بلال کو تکلیفیں دی تھیں۔ جنگ شروع ہوتی ہے، 313 کا لشکر ہے، ساری انسانیت کی تاریخ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم طاقت اور قوت پر نہیں، ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جب جنگ کا میدان شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے پوچھا عمر بتاؤ کیا حکمت ہونی چاہیے جنگ کی، کیا کرنا چاہیے؟ تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ان مشرکین میں میرا ماموں ہے، میرا رشتہ دار ہے، وہ میں دیکھ لوں گا، جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ آپ سوچئے فاروق اعظم کے سامنے ماموں آئے ختم،
ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے باپ آئے. علماء نے لکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد کا دین یا میرا باپ، میں کس کو بچاؤں گا؟ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ باپ محمد کے دین پر قربان. باپ کا کام تمام. مصعب بن عمر کے بھائی آئے، سگے بھائی، بچپنے میں ساتھ تھے، مگر کہا نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا نزول ہونا شروع ہوا. سورہ انفال جا کر پڑھیے. میں بھی علماء کے پیروں کے پاس سن کر یہ کہہ رہا ہوں. سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں مشرکین کے قافلے کو، لشکر کو اللہ نے مسلمانوں کو کم دکھایا اور مسلمانوں کو، کفاروں کو کم دکھایا. علماء کرام نے لکھا تاکہ ہمارے دل میں ان کا خوف پیدا نہ ہو اور ان کے دل میں یہ بات ان کو معلوم ہو جائے یہ کم ہے، یہ پورے کے پورے اندر آ جائیں. دوسری مدد اللہ نے سورہ آل عمران میں لکھا. اس آیات کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ مسلمانوں کا لشکر کم دکھائی دیا تاکہ وہ پوری مسلمانوں کا لشکر بڑھ کر دکھائی دیا. پھر تیسری مدد یہ آئی سورہ انفال کی آیات نمبر 9 ہے، 11 ہے، جس میں اس کا ترجمہ علماء نے کیا کہ فرشتوں کا نزول ہوا. فرشتے آئے اور مدد کیے. پھر دوسری مدد سورہ انفال کی آیات 13 کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں اپنے مٹھی میں کنکریوں کو اٹھا کر مشرکین کی طرف پھینکتے، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ کہہ کر پھینکتے تھے. تو اللہ فرمایا کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں، ہم پھینک رہے ہیں. ایک اور مدد، جس جگہ پر مسلمان ٹھہرے تھے تمام پانی کے کنووں پر مشرکین اور کفار نے قبضہ کر لیا تھا، تو اللہ نے بارش کو نازل فرمایا. اللہ نے بارش کو نازل فرمایا. 70 مشرکین مکہ ہلاک ہوئے. 14 صحابی جام شہادت نوش فرمائے. اور جنگ بدر کے واقعات میں یہ بھی آیا کہ افرا کے 2 بیٹے تھے، معاذ اور موز. یہ دونوں لڑکے تاک میں تھے کہ ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے. پوچھتے تھے ابو جہل کہاں ہے. کسی نے کہا یہ ابو جہل ہے، تو معاذ اور موز دوڑے. معاذ نے تلوار سے ابو جہل کی پنڈلی پر مارا تو موز نے بھی ایک وار کیا. تو ابو جہل کے بیٹے جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، حضرت معاذ کے کھندے پر تلوار ماری تو حضرت معاذ کا کھندا کٹ گیا. ابو جہل زمین پر گر گیا. اور دونوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا. تو بھائی دوسرے بھائی نے کہا کہ میں نے کیا. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور کہا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو وار کیا. حضرت معاذ کا جو کھندا لٹک رہا تھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں قاضی ایاز کو کوٹ کر کے لکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن حضرت معاذ کے کھندے پر لگا کر اس ہاتھ کو جوڑ دیا. وہ جڑ گیا اور حضرت معاذ حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت تک زندہ تھی. حضرت معاذ حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت تک زندہ تھے. جنگ کا میدان میں حضرت عکاشہ دوڑ کر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی. آقا کہتے عکاشہ لکڑی لو، اس سے مقابلہ کرو. لکڑی لیتے میدان میں دوڑتے ہیں. یہ نہیں پوچھے یا رسول اللہ لکڑی ہے تلوار نہیں ہے. عشق تھا، غلامی کا ثبوت دے رہے تھے کہ جب محبوب کہہ رہا ہے لڑو لکڑی سے تو دوڑتے ہیں. لکڑی سے مقابلہ جب کرتے ہیں
وہ تلوار بن جاتی ہے. حضرت عکاشہ نے اس کا نام عون رکھا، اور جب تک وہ زندہ تھے وہ تلوار ان کے ساتھ تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر کیا ہے؟ جنگ بدر یہ پیغام دیتی ہے کہ یوم الفرقان، کفر اور اسلام کے کھلی فرق کا دن، حق اور باطل کے کھلے فرق کا دن، اس لیے قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا. یوم الفرقان کہا گیا. کیا ہے جنگ بدر؟ اسلام کی کامیابی کا پہلا درس. جذبے جہاد اور شہادت جس کا مستحکم ہوتا ہے، اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرتا ہے. جنگ بدر تم کو ہم کو آواز اور پیغام دے رہا ہے کہ طاقت اور قوت کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اپنا تن من دھن پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو اللہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اللہ ہماری فرشتوں سے مدد کرے گا. یاد رکھو مسلمانوں، علماء کرام نے لکھا کہ جب تک ہمارا جذبہ شہادت زندہ تھا، عزت کے تاج ہمارے سروں پر رکھے جاتے تھے. جب سے جذبہ شہادت کمزور پڑ گیا، ذلیل اور رسوائی ہمارا مقدر بن گیا. ایک زمانہ تھا ہمارے پاس بہترین ریاضدان تھے، یعنی بہترین میتھمیٹیشین تھے. ہم دنیا کو حساب سکھاتے تھے. ہمارا جذبہ شہادت کمزور ہوا، محبت کم ہوئی، تو آج دنیا ہمارا حساب کر رہی. ہمارے پاس بہترین طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے بیماریوں کا. مگر جب سے ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا، دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے. ہم قیمتی کپڑے پہنتے تھے، آج ہمارے غریبوں کو کسی کے اترے ہوئے کپڑے پہننا پڑ رہا ہے. جب قرآن میں اللہ نے بہترین قوم قرار دیا تو پھر یہ ذلت کیوں، یہ نقصان کیوں، یہ رسوائی کیوں؟ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا، اپنے منصب کو بھلا دیا ہم نے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ ختم ہوئی، کفاران مکہ گرفتار ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفاران مکہ کو گرفتار کیے تو اس میں 2 صحابی رسول بھی آئے. جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک کا نام حضرت حذیفہ بن یمان، وہ اور ایک اور صحابی رسول تھے. جب جنگ میں آ رہے تھے تب ابو جہل پوچھا کہاں جا رہے؟ بولے ہم جا رہے ہیں سب. بولے جنگ کرنے جا رہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے؟ بولے نہیں جا رہے، نہیں جا رہے، وہاں پہ وعدہ کرے. بولے ہاں وعدہ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو جہل ملا راستے میں؟ بولے ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا آپ نے؟ وہ روک رہا تھا، ہم سے پوچھا وعدہ کرو کہ تم جنگ میں نہیں آؤ گے. تم نے کہا نہیں آئیں گے، ہم آ گئے آپ کے پاس، ہم جنگ لڑیں گے. کیا کہا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب تم نے ابو جہل کو وعدہ کیا تم جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے. وہ صحابی رسول بولے یا رسول اللہ وہ کافر ہے، وہ کافر کو وعدہ کیے. بولے مگر وعدہ کرنے والا تو مسلمان ہے، وعدہ کرنے والا تو مسلمان ہے. وہ صحابی جنگ میں نہیں. یاد رکھو جب کسی سے وعدہ کرتے ہو نا، اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں سب سے پہلے، کیونکہ سیاستدان کی ایک بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. بار بار ہم کو یاد رکھنا ہے کہ جب وعدہ کرے عوام سے تو پورا کرنا پڑے گا پیارے. یہ وعدہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کافر ہو سکتا ہے مگر تم تو مسلمان. پھر جنگ بدر میں حضرت عثمان ذو النورین شرکت نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی شہزادی بیمار تھی. آقا نے فرمایا ان کی تیمارداری کرو. اب یہاں پر موجودہ دور میں اگر کسی دوست سے پوچھیں گے پاشا آج حلیم کھانے دیر سے آیا یا نہیں آیا, تو بولیں گے میاں بیوی بیمار تھی. تو دوست بولے گا جورو کا غلام ہو گیا. تو دوسرے دن بولے گا نہیں بیوی بیمار ہے تو کیا میں تو جاؤں گا حلیم کھانے. مگر ذوالنورین حضرت عثمان جن کو دیکھ کر فرشتے شرما جاتے تھے, آقا نے کہا آپ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بیمار ہے, ان کے ساتھ رہو. سمجھو اپنی بیویوں کا خیال رکھو. جب بیوی بیمار ہوتی ہے اس کی خدمت کرنا غلامی نہیں ہے جورو کی, وہ عثمان غنی کی سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یاد رکھو جب قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا, مدینے کو لایا گیا, رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. آ کر صحابہ کرام سے پوچھے کیا ہو رہا ہے, تو بولے حضرت بلال نے کہا کہ کس کے قیدیوں کو رکھ دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال نے پوچھا یا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آرام نہیں فرمائے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے سوتا ہوں, تم نے اتنی سخت رسی بن گئی کہ ان کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ان کے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو, ان قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو, ڈھیلا کر دو. حکم ہوا تو رسیاں ڈھیلی کر دی. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فدیہ دو اور اپنے اپنے قیدیوں کو رہا کراؤ. مکے کے مشرکین سے کہا آپ کے چچا حضرت عباس بھی ہیں. حضرت عباس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر کہا چچا جان وہ جو جنگ میں آنے سے پہلے چچی جان کو جو پیسوں کی تھیلی دی تھی وہی دے دو. حضرت عباس پکارتے ہیں کیسے معلوم تم کو, تم مدینے میں ہیں میں مکے میں تھیلی دیتا ہوں. تو پکار کر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو, تم کو علم غیب آتا ہے. اور پھر میرے عزیز دوستو بزرگوں وہ واقعہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی گرفتار ہو گئے, ابو العاص جو اسلام نہیں قبول کیے تھے. وہ اپنی زوجہ کو حضرت زینب شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجائے کہ فدیہ ادا کرو. تو انہوں نے ایک ہار اپنا بھیجایا. جب وہ ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں دیکھا, حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی, رقت, آنکھ سے آنسو نکل گئے اور فرمایا کہ کیا کوئی یہ ہار زینب کو واپس لوٹا دے اور اس قیدی کو بھی چھوڑ دے, کیونکہ وہ ہار ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضرت زینب کو شادی کے تحفے میں دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے اتنی محبت کرتے کہ جب ہار کو دیکھا بی بی خدیجہ کا تو رقت طاری ہو گئی. اور کون بی بی خدیجہ, کون بی بی خدیجہ جس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو 20 نوکرانیاں آپ کے پاس تھیں, دولت تھی, سب سے دولت مند تھی مکے میں, سب رسول اللہ اور اسلام کی تبلیغ کے لیے بانٹ دیا. ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی کام کرنے والی نہیں تھی اور بی بی خدیجہ ان پر اللہ لاکھوں سلام, وہ کھانا پکا رہی ہے. کھانا پکا کر جب لے کر آتی ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خدیجہ جبریل امی آئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تم کو سلام بھیجتا ہے, اللہ تم کو سلام بھیجتا ہے. بی بی خدیجہ پر اللہ نے سلام بھیجا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں
بیوی خدیجہ نے اسلام کے لیے بڑی مصائب اور مشکلات اٹھائی. جب بیوی خدیجہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک رسول کی زوجہ ہوں, نہیں معلوم کہ میں نے پورے حقوق ادا کیے نہیں کیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ نہیں نہیں, تم اس دنیا میں میری بیوی تھی اور جنت میں میری بیوی رہو. یہ محبت ہوتی ہے. سنو دنیا کے مردوں, دنیا کے شوہروں, سنو دنیا کی بیویاں, سنو یہ محبت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں, اور آپ کو معلوم بی بی خدیجہ کی 2 مرتبہ شادی ہوئی تھی, 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی, 2 بیٹے تھے حالہ اور ہند. ان کے بیٹوں کا نام حالہ اور ہند تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دوپہر میں آرام فرماتے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی, بلکہ سوء ادب تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. نہ بی بی عائشہ, نہ صدیق اکبر, نہ فاروق اعظم, نہ شیر خدا علی, نہ ذوالنورین حضرت عثمان, کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی. بی بی خدیجہ کے فرزند شہزادے خدیجہ حضرت حالہ مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پکار کر پوچھتے ہیں کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے, اٹھتے اور کہتے ہیں میرا حالہ آ گیا, میرا حالہ آ گیا, میرا حالہ آ گیا. بتاؤ کیا کوئی اس طرح کی محبت کرتا ہے؟ آقا فرمائے میرا حالہ آ گیا, میرا حالہ آ گیا. دنیا والوں سبق حاصل کرو, سیکھو. اور ایک مرتبہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنا بی بی خدیجہ کا نام لیتے ہیں, اتنا نام لیتے ہیں کہ وہ تو آپ سے عمر میں بھی بڑی تھی, 15 ایئرس, اور میں آپ کے سامنے ہوں, آپ ان کا نام لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی امت کی ماں, چہرہ سرخ ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو روا دوا ہو گئے اور فرمایا کہ عائشہ جب مصائب کا وقت تھا, جب خدیجہ میرے ساتھ تھی, آج راحت کے دنوں میں تم میرے ساتھ ہو. ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ مروی حدیث کی کہ ایک خاتون آتی ہے, ضعیف خاتون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں, چادر بچھاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, خوب اس سے بات کرتے ہیں, خوب بات کرتے, وقت دیتے ہیں, اور پھر جاتے وقت اس کو تحفہ دے کر بھی جاتے ہیں. بعد میں بی بی عائشہ امت کی ماں پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھی؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ خدیجہ کی مکے کی سہیلی تھی, تو جب کبھی وہ ہمارے گھر کو آتی تو ہم اسی طرح اس سے بات کرتے, اس سے محبت کرتے, اس کو جاتے وقت تحفہ دیتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ اپنے بیوی کے سہیلیوں سے محبت کرنے کی سنت ہے. آج کا معاشرہ کیا ہے, بیوی کی فکر نہیں, بیوی کی سہیلی کیا کرے. آج سے 2 دن پہلے ہمارے قریبی دوست نے مجھے فون پر کہا کہ اسد صاحب بہت تکلیف میں ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا بڑا داماد میری بیٹی کو پلر نمبر 150 کے پاس رات کے 12 بجے نشے کی حالت میں موٹر سائیکل پر چھوڑ کے بھاگ گیا. اسد صاحب میں رات کے 12:30 بجے میری بیٹی فون کرتی ہے. اب سوچو کہ آپ باپ ہیں, رات کے 12 بجے آپ کی بیٹی بولتی ہے کہ ابا فلاں ویران جگہ پر میرے ظالم شوہر نے نشے کی حالت میں مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا. کیا بیتی ہوگی اس باپ پر, کیا بیتی ہوگی اس باپ پر.
عزیز دوستوں اور بزرگوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کپڑا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جسم کا کپڑا ہے. اور کپڑے کا کام کیا ہے؟ دھول سے بچانا. کپڑے کا کام کیا ہے؟ جب جسم پر پہنتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ گناہوں سے بچانا. بیٹی سے کوئی کرے گا تو جب میں سنا تو مجھے سر میں درد شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے. مجھے لگا کہ کوئی میری بیٹی سے ایسا کر دیا. میرے عزیز دوستو، میں حضرت زینب کی تمام، حضرت خدیجہ کبریٰ کے واقعات آپ کے سامنے رکھا ہوں. حضرت رقیہ کا واقعہ سامنے رکھا ہوں. اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا پیش آؤ. دنیا کا سکون، گھر کا سکون اسی میں ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، جس گھر میں شوہر بیوی کی عزت کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے گی اور اس کا خاص خیال رکھے گی، اور شوہر بھی اس کا خاص خیال رکھے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسرا اہم موضوع وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بہت واقعات ہو رہے ہیں. مجھے کئی فون آتے اور لوگ مجھ سے کہتے کہ اسدالدین اویسی ظلم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اسدالدین اویسی گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، دکانوں کو توڑ دیا جا رہا ہے. اسدالدین اویسی ہمیں برباد کر دیا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم کو ڈر ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم کو فکر ہو رہی ہے. میں آپ تمام کے درمیان میں ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو. کیوں حوصلے اور ہمت کو بلند رکھو؟ کیونکہ اللہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے، نہ غم کرو، نہ ڈرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اللہ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے، نہ غم کرو، نہ ڈرو، تم اعلیٰ ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اور اللہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 199 میں ترجمہ علماء نے کیا کہا کہ اے ایمان والو صبر کرو، صبر کرو اور ڈٹ جاؤ. جب ظالم سے مقابلہ کرو اور کمر بستہ ہو جاؤ، جب دین کی خدمت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو کامیاب کرے گا. اور پھر اللہ سورہ عنکبوت میں فرما رہا ہے، ان لوگوں سے ہم سے اللہ مخاطب ہے کہ جن کو ڈرایا جا رہا ہے، جن کو دبایا جا رہا ہے، جن کو کچلا جا رہا ہے، جن کی دکانوں کو توڑا جا رہا ہے، جن پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہے، جن پر تلواریں برسائی جا رہی ہیں، اللہ سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں جو لوگ مشقتیں اٹھاتے ہیں، میں ان کے لیے راستے کھول دوں گا. جو میری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، میں ان کے لیے راستے کھول دوں گا. راستہ نہیں، راستے کھول دوں گا. تو کیا کریں گے؟ صبر بھی کریں گے، ہمت سے کام کریں گے، کمر بستہ رہیں گے، اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے تاکہ ہم کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے. اور اللہ کی راہ میں مشقتیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ راستے کھولے گا. غم نہیں کھانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہم ہی غالب ہوں گے اگر ہم مومن ہیں تو. یہ اللہ کا وعدہ.
اب لوگ بولیں گے انہیں تقریر تو بہت اچھی کرتا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دے دیا، بلکہ میں تو اسمائل کر کے بول رہا ہوں۔ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، اور شاید یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، مگر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، ہاٹ ٹاپک پہ آ گئے نا ابھی۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیے، مایوس مت ہوئیے۔ اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے زندگی میں، ہمتوں کو بس ہونے مت دو۔ اور تمہارے اور ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس طاقت؟ بتاؤ، کیا طاقت ہے؟ دولت ہے؟ نہیں ہے۔ اقتدار ہے؟ نہیں ہے۔ کیا دولت ہے؟ کیا طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت ہے۔ اور اس کے بعد علماء کرام نے کیا کہا کہ جب مصائب اور مشکلات آتی ہیں تو یہ سورہ عنکبوت کی آیات کی تفسیر جو میں نے پڑھی، علماء کرام نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مشقتیں کرتے اللہ ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ دولت ایمان اور یقین، دولت ایمان اور یقین پیدا کرو، اللہ سے رجوع ہو جاؤ۔ یاد رکھو، طاقت قوت کام میں نہیں آتی، کام میں دولت ایمان اور یقین کام میں آتی۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہم، نہیں، یقین محکم عمل پہم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ شاید بیچ میں ایک جملہ کھا گیا میں۔ عمل پہم یقین محکم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں۔ یقین محکم رہو، پوری یقین رکھو کہ اللہ مدد کرے گا میری۔ ایمان تو ہے مگر یقین رکھنا ہے کہ اللہ مدد کرے گا اور کرے گا میرا رب۔ اور اگر کوئی بولے گا کہ کھرگون میں مدھیہ پردیش میں 22 گھروں کو توڑ دیا گیا، سچ ہے، مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا۔ سیندھوا میں 13 گھروں کو توڑ دیا گیا، سچ ہے، توڑا گیا۔ یہ بات سچ ہے کہ وسیم شیخ نامی ایک شخص ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کی دکان کو توڑ دیا گیا پتھر پھینکنے کے الزام میں۔ یہ بات بھی سچ ہے، یہ بات بھی سچ ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ دلی کے جہانگیر پورہ میں مسجد کے سامنے انلیگل بول کر توڑ دیے، ملگیوں کو توڑ دیے، دکان کو توڑ دیے، اس میں ہمارے ہندو بھائی کے بھی دکان توڑ دیے۔ مگر آپ کو بتا رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمت کو پست ہونے مت دو۔ نوجوانوں کہ آپ نے حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا، صحابی رسول ہے، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام یاد رہے گا نا؟ فلم سٹاروں کے نام تو زبان پر یاد رہتے ہیں، دو بار رات کو اٹھا کے پوچھو اس کا نام کیا تھا وہ پکچر کا، ہم بولتا ہوں۔ صحابہ رسول کا نام حضرت عدی۔ حضرت عدی کیا تھے؟ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت خبیب بن عدی، معاف کرنا، ان کو مشرکین نے گرفتار کر لیا مکہ میں، ایک باندی کے گھر میں رکھ دیا، مادوی نام، مہاوی نام تھا اس کا۔ اس نے بعد میں اسلام قبول کیا کہ بولے ان کو رکھو، حضرت خبیب بن عدی کو۔ تو اس نے دیکھا کہ خبیب بن عدی کو زنجیروں میں جکا گیا،
اور رات کے اندھیرے میں جب خبیب بن عدی قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرکین کے مکہ کی عورتیں نکل کر آ کر اس قرآن کی تلاوت کو سن کر رونا شروع کر دیتی۔ اس خاتون نیک بخت خاتون نے دیکھا، جھانک کر دیکھا کہ مکے میں قیدی ہیں، زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں، اور اللہ وہ کیا دیکھتی ہے کہ حضرت خبیب بن عدی انگور کھا رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئی کہ مکے میں انگور، جہاں پر زراعت نہیں، کچھ نہیں، تو معلوم ہوا اللہ ان کو انگور کھلا رہا تھا۔ وہ حضرت خبیب بن عدی کے پاس گئی اور کہا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تم صرف اتنا کرو، مجھے تھوڑا میٹھا پانی پلا دو، اور جب یہ لوگ مجھے مارنے آئیں گے نا تو مجھے بتا دینا جب میرا قتل کرنے آئیں گے، اور تیسرا جب بتوں پر اگر کوئی گوشت قربان کیا جاتا ہے تو گوشت مجھے مت کھلانا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں آ کر کہا کیونکہ وہ 4 مبارک مہینے تھے، ذی الحجہ کے، ذی قعدہ کے، محرم کے، جب کسی کو مارا نہیں جاتا تھا، وہ 4 مہینے ختم ہوئے۔ اس نیک بخت خاتون نے آ کر کہا کہ خبیب بن عدی اب تم کو مارا جائے گا، تم کو سولی پر لٹکایا جائے گا، مکے کے آگے جا تنیم ایک جگہ ہے، وہاں پر تم کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ وہ اطمینان سے رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، پیشانی پر کوئی پریشانی کے آثار نمودار نہیں ہوتے۔ ان کو رسیوں سے، زنجیروں سے جگڑ کر لے کر جاتے ہیں، راستے میں حضرت خبیب کو خوب مارتے ہیں، خوب مارتے ہیں۔ اس زمانے میں عرب میں روایت نہیں تھی کہ کسی قیدی کو مارا جائے، خیر ان کو مارتے ہیں، ان کو مار کر تختے پر چڑھاتے ہیں۔ تو پوچھتے بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے خبیب؟ کہتے ہاں خواہش تو نہیں ہے، مگر صرف 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولے پڑھ لو۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، جلدی پڑھ لیے، اور اس کے بعد ان ظالموں سے، مشرکین سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں زیادہ دیر تک نماز پڑھ سکتا تھا مگر نہیں پڑھا، اس لیے کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر گیا، میں موت سے ڈر گیا۔ اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی نے اشعار پڑھے۔ میں جب یہ پورا مضمون پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت خبیب نے اشعار عربی میں پڑھے، اس کا ترجمہ یہ ہے، سنیے۔ حضرت خبیب نے تخت دار پر کھڑے ہو کر کہا لوگ جوق در جوق میرے گھر جمع ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گروہ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں، یہ تمام لوگ مجھ سے عداوت نکال رہے ہیں اور جوش میں بھپرے ہوئے ہیں۔ میں اس قتل میں دست و پاستہ کھڑا ہوں، قبائل اپنی عورتوں اور بچوں کو میرے قتل کا تماشا دکھانے لائے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے، لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے۔ میری آنکھیں نمناک ہیں لیکن میں صبر کروں گا اور دشمن کے سامنے نہ جھکوں گا، کیونکہ میں مثل حق سے شاد کام ہونے والا ہوں۔ موت کا مجھے ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو جہنم کے شعلے بار خون چوسنے والی آگ سے۔ یہ صحابی رسول ہیں جن کے تعلق سے رحمت العالمین نے فرمایا کہ میرے صحابی آسمان میں ستاروں کے مانند ہیں، جو کوئی ان کی پیروی کرا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت خبیب بن عدی کہہ رہے ہیں ڈر ہے تو جہنم کے شعلے بار خون چوسنے والی آگ کا۔ عرش اعلیٰ کے مالک نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ضبط ہدایت فرمائی۔ دین حق کے دشمنوں نے یہ تکلیف اپنی بیان کر رہے ہیں کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا ہے۔ میں اپنی غریب الوطنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں،
واللہ میں جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کس پہلو پر گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں. ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکت نازل کرے. یہ حضرت خبیب بن عدی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا. اخلاق کو بھی مارا تھا, پیلو خان کو بھی مارا تھا, رگبر کو بھی مارا تھا. ظالموں سنو, یہ خبیب بن عدی تخت پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے مجھے موت سے ڈر نہیں ہے. ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں, ہم تمہارے ظلم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم موت سے نہیں ڈریں گے, نہ تمہارے ظلم سے ڈریں گے, نہ تمہاری طاقت سے ڈریں گے, نہ تمہاری قوت سے ڈریں گے. اگر مقابلہ کرنا ہے تو صبر سے کریں گے, مگر میدان نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 2 دن پہلے ہریانہ میں ایک ضعیف بوڑھے شخص کو, اس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو گاؤں رکشک کہتے ہیں, انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی, داڑھی کے بال کھینچ رہے, مار مار کر اس کے سر کو کھول دیا, بے ہوش گاڑی میں پڑا ہے. یہ ظلم انہوں نے کیا. ہریانہ میں نو گاؤں میں ایک شخص کو گھر سے اٹھاتے ہیں کہ تو گائے کو کاٹا, خوب مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, خبیب بن عدی کے الفاظ کو یاد رکھو کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا, اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے, لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے. تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے دین کو؟ کہ اگر کوئی تم کو ظالم مارے گا بیجا تم چھوڑو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب کیا ہوتا ہے, خبیب بن عدی کھڑے ہوتے ہیں اور اس پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں, اور مشرکین سے کوئی آواز لگاتا ہے کہ خبیب بن عدی کیا یہ اچھا ہوتا کہ تیری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. پکارتے نہیں نہیں نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. میں یہ بات گوارا بھی نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے تلوے میں کانٹا چبھے. نہیں نہیں, کہا کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑو. اور پھر اس کے بعد خبیب بن عدی کیا کہتے ہیں, یاد رکھو, یاد رکھو اس جملے کو, تاریخی جملہ اپنے ذہنوں میں رکھ لو اس بات کو. اگر آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو خبیب عدی کے جملے کو یاد رکھو. حضرت خبیب عدی نے کہا کہ یا اللہ, میرا سلام میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ میں نے دین کے حق میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں. یا اللہ, میرے آقا کو میرا سلام پہنچا دینا. مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے. فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے آ کر حضرت خبیب بن عدی سے ظلم ہو رہا ہے, مجھے اس کا سلام پہنچایا. کہا
ہماری یہ ظلم کے بھی داستان آقا کے دربار میں کوئی پہنچا دے۔ یا رحمت اللہ عالمین، جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے وہاں کی آپ میں امت پر ظلم ہو رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی امت پر۔ آقا ہم کو ظلم کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں، ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم صبر کریں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے، کمر کسیں گے، اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبیب بن عدی کو جب پھانسی دے دی گئی تو خبیب بن عدی نے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیا، اپنے چہرے کو، تو مشرکین مکہ نے کہا پلٹاؤ اس کے چہرے کو، پلٹاؤ اس کے چہرے کو قبلے سے۔ جان باقی تھی، ایمان دیکھو آپ۔ اور خبیب بن عدی نے کہا، قرآن کی آیات پڑھی کہ جدھر بھی دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ پریشان ہو گئے اور پھر ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا، موڑتے پھر قبلے کی طرف، چہرہ پھر قبلے کی طرف، اور اس کے بعد نیزے لے کر مارتے تھے خبیب بن عدی کو، پھانسی پر ہیں تلوار سے مارتے تھے۔ اور اس کے بعد خبیب بن عدی نے ان کو بددعا دی اور کہا یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، یہ مجھے سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ میں تیرے دین کا ماننے والا ہوں، میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا، میں نے تیرے رسول کے پیغام کو عام کیا، یا اللہ ان کو برباد کر دے۔ تو جو مشرکین وہاں پر تھے زمین کے بل لیٹ گئے، کان میں انگلیاں رکھ لیے۔ حضرت خبیب بن عدی آخر میں ایک کسی ظالم نے ایک برچہ پھینک کر اپنے سینے میں پھینکا اور خبیب بن عدی کی روح پرواز کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے، یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے۔ تو زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، بولے رسول اللہ میں جاؤں گا، اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میں اجازت دیتا ہوں۔ گئے، 40 دن ہو گئے تھے، 40 دن ہو گئے تھے پھانسی اور یہ تمام ظلم کر کے۔ جب مقتل گاہ کو گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ خبیب بن عدی ابھی انتقال ہوا، ابھی شہید ہوئے، خون بہ رہا، ابھی بھی خون بہ رہا۔ ان کی لاش کو نکالے اور جب لے کر نکلے تو کفاران مکہ کو معلوم ہوا، ان کے پیچھے کیے، ان کا پیچھا کیے، جب تو مقابلے کے در پہ آ گئے تھے تو زبیر بن عوام نے کہا کہ میں عبد المطلب کا نواسا ہوں، تم اگر تلوار سے مقابلہ کرو گے تو تلوار سے کریں گے، تیر سے کریں گے تو تیر سے کریں گے۔ خبیب بن عدی کی لاش مبارک رکھی ہوئے اور اچانک زمین کے اندر وہ چلے جاتے، اچانک زمین کے اندر وہ چلے جاتے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے ان کو کہا کہ ان کو لقب دیا بلی الارض، حبیب بن عدی کو بلی الارض دیا۔ اب جو لوگ نوجوان پریشان ہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ آپ لوگ بیٹھیں گے ابھی 10-15 منٹ، جو لوگ، جو مسلمان بھارت میں یہ تکلیف کے ظلم کے مظاہرے دیکھ کر ذہنی طور پر ذرا الجھن کا شکار ہیں، کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کیا تم بھول گئے خندق، جنگ خندق میں سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت کو؟ جب
وحشی نے حضرت امیر حمزہ کو تیر مارا اور جب آپ شہید ہو گئے تو وحشی نے آپ کا سینہ چاک دیا، پورا سینہ کھول دیا، کلیجہ نکالا، جا کر ہندا کو دیا تو ہندا نے آپ کے کلیجے کو چبایا، واپس خندق کے میدان میں آئی اور حضرت حمزہ سید الشہداء کے کان اور ناک اور پیر کو کاٹا، ناک کے زیور بنائے، کان کے زیور بنا کر مکے میں گئی۔ یاد رکھو امیر حمزہ کی شہادت کو، کیا تم بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے زمین و آسمان بنائی گئی، دندان مبارک شہید ہوئے احد میں؟ کیا تمہاری تکلیف اس سے بڑھ کے تکلیف ہماری تکلیف نہیں؟ کیا تم بھول گئے مکے کا صحن ہے اور جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی جا رہی ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ طائف کا سفر ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں جاتے ہیں تو گھیر لیا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ بتاؤ 1400 سال میں کچھ بدلا؟ جب بھی نعرے لگا رہے تھے، جب بھی پتھر برسائے، آج بھی نعرے لگا رہے ہیں، آج بھی پتھر برسا رہے ہیں۔ اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پتھر برسائے کہ آقا دو عالم کو اپنے خون میں، جسم مبارک خون میں بھر گیا، نالین مبارک چپک گئی خون سے۔ کیا تم بھول گئے حضرت بلال کو؟ کیا تم بھول گئے حضرت بلال کو؟ حضرت بلال کے بارے معلوم، جو نوجوان آج پریشان ہیں یہ نظارے دیکھ کر کہ بلڈوزر آیا توڑ دیا، یہ کرا، ہمت رکھو، یقیناً ظلم ہو رہا ہے، مگر بلال کی، حضرت بلال کی اس داستان کو یاد رکھو کہ مکہ ہے، مکے کی وادی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال دی گئی اور بچوں کے ہاتھ میں رسی دی گئی کہ گھسیٹتے جاؤ، بلال کو لے کر جاؤ۔ کون بلال؟ گلے میں رسی ہے اور پورے مکے کی وادی میں بچوں سے کہا جا رہا ہے امیہ بن خلف کہ گھسیٹو ان کو، گھسیٹو ان کو۔ گرمی کے دن میں حضرت بلال کو امیہ گرم گرم ریت پر لٹاتا، گرم گرم پتھر رکھ دیتا اور ان سے کہتا کہ مانو لات اور عزا کو، چھوڑ دو اسلام کو۔ تو کیا کہتے حضرت بلال؟ احد احد احد، میں لات اور عزا کو نہیں مانتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہوں گا اور محمد رسول اللہ۔ پھر ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ بلال سے ایک تکلیف کو دور کر دے۔ دوسرے دن صدیق اکبر نے اپنا، ان کا غلام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اس کا نام خستاس تھا، نام یاد رکھو، فلم سٹاروں کے گانے بہت یاد ہیں، اور خستاس کی قیمت حضرت بلال سے کئی گنا زیادہ تھی۔ انہوں نے امیہ سے کہا اس کو رکھ، بلال مجھے دے دے، بلال مجھے دے دے۔ بلال کو لے لیا۔ کیا تم جانتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زنیرہ خاتون تھی، اتنا مارا اس کو، اتنا مارا صرف اسلام قبول کرنے پر کہ آنکھ کی بینائی چلے گئی۔ تو ابو جہل بولا اے زنیرہ دیکھ، لات اور عزا نے تیری بینائی لے لی۔ تو اس نیک بخت بہادر خاتون نے کیا کہا؟ سنو میری ماں اور بہنوں، اس نے کہا کہ لات اور عزا کچھ نہیں کر سکتے،
کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ نے چاہا تو دوبارہ میری بینائی واپس آ جائے گی۔ صبح میں زنیرہ کی بینائی واپس آ گئی، واپس آ گئی۔ تو یہ پورے مشرک بولے نہیں نہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ زنیرہ کی قربانی کو یاد رکھو۔ حضرت خباب بن الحارث کون تھے معلوم؟ لوہے کا کپڑے پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور لوہا گرم کر کے ان کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا۔ کیا تم بھول جاؤ گے ان قربانیوں کو، ان تکالیف کو؟ کیا تم بھول جاؤ گے مسلمانوں بھارت کے شیخ بن ابی طالب میں؟ نوجوانوں تم کو معلوم شیخ بن ابی طالب کیا ہے؟ معلوم آپ کو؟ معلوم آپ کو؟ شیخ بن ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ مکے کے ایک وادی میں چھوڑ دیا گیا کہ بنو ہاشم کا کوئی آدمی مکے کو نہیں آئے گا۔ 3 سال 3 years محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ بن ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پتے کھاتے تھے۔ آج ہم حلیم کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی پتے کھاتے تھے، پتے کھاتے تھے، پتے۔ پانی مل گیا تو مل گیا 3 سال۔ آج کھرگون میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کرو۔ ظالموں، تم نے کوشش کر لی 1400 سال پہلے، تم اس وقت کامیاب نہیں ہوئے، ابھی بھی نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ آج کھرگون میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، دکانوں سے کچھ مت خریدو۔ کیا تم رزاق ہو؟ کیا تمہارے بائیکاٹ سے اللہ مجھے رزق نہیں دے گا؟ ہاں کم ہو جائے گی، مگر مجھے رزق تو اللہ دینے والا ہے، وہ رزاق ہے۔ 3 سال جب ہوئے تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر ان مشرکین مکہ سے کہیے کہ جو معاہدہ جو لکھ کر لگا دیے تھے مکے کے اندر اور اس کو مقفل کر دیے تھے، ان سے کہنا کہ وہ جو لکھے تھے نوٹس، جیسا آج کھرگون کی دیواروں میں لکھ دیا گیا مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، ان سے کچھ مت خریدو، جب وہ لکھا گیا تھا اس میں اللہ کا نام بھی لکھا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ جا کر ان سے کہیے کہ دیمک نے سب کھا گئی سوا اللہ کے نام کا۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ۔ کیا تم بھول گئے؟ کیا تم بھول گئے فاروق اعظم کی شہادت کو؟ کیا تم بھول گئے ذوالنورین کی شہادت کو؟ کیا تم بھول گئے شیر خدا کی شہادت کو؟ وہ علی جو اللہ کا شیر ہے، جس کو دیکھنا عبادت، ان کی شہادت کو کیا تم بھول گئے کہ تمہارا دین جو تم کو ملا ہے، عمار بن یاسر کو، یاسر بن عمار کو، اگر تمہارے سامنے تمہاری ماں کو مارا جاتا تو تمہارا خون کھولتا نہیں کھولتا؟ حضرت عمار کے سامنے ان کی ماں کو مارا گیا، حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مارا۔ تم کو معلوم میری ماں اور بہنوں، اسلام میں سب سے پہلے شہادت کس نے دی؟ مرد نے نہیں دی، عورت نے دی، اس کا نام حضرت سمیہ۔ بیٹے کے سامنے ماں کو مار دیا گیا۔ حضرت عمار کو آگ سے جلایا جا رہا تھا، آقا سامنے سے گئے، رحمت اللہ عالمین نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ جیسے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوئی اس طرح اس پر بھی ٹھنڈی ہو جا۔
اس کے بعد سے آگ سے عذاب دینے کی کوشش کی گئی، ان کو عذاب نہیں ملتا تھا۔ وہ اپنا کپڑا اٹھا کر دکھاتے، اپنی پیٹھ پر داغ تھے، داغ آگ کے۔ کیا تم امام حسین کی شہادت بھول گئے؟ کیا تم کربلا بھول گئے؟ کیا تم اہل بیت کی قربانی کو بھول گئے؟ کیا تم علی اکبر علی اصغر کی قربانی کو بھول گئے؟ کیا تم مسلم بن عقیل کی قربانی کو بھول گئے؟ کیا تم قاسم بن حسن کی قربانی کو بھول گئے؟ نہیں، ہمیں یاد ہے۔ یاد رکھو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حوصلے پست نہ ہو، ہمتوں کو بلند رکھو۔ اگر کل اسد الدین اویسی بھی مر جائے گا، اور مروں گا ایک دن، مگر تم مایوس نہیں ہونا۔ تم بولنا کہ ہاں یہ دیوانہ کہتا تھا، اس دیوانے نے کہا تھا کہ میری لاش کو دیکھ کر بھی اپنے ہمتوں کو بلند رکھنا اور طے کرنا کہ کل ہمارا ہوگا، کل ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مکہ مسجد بنانے والے، چار مینار بنانے والے، قطب مینار بنانے والے، تاج محل بنانے والے، قلعہ گولکنڈہ بنانے والے، لال قلعہ بنانے والے کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ چومحلہ بنانے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ سب زمین میں ہے نا، سب زمین میں۔ آج وقت کا فرعون، آج وقت کا نمرود یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دبا دوں گا، کچل دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ہمت ہارنے والوں سے نہیں ہیں، ہم صبر کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کر جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ ہم کمر بستہ رہیں گے نا، اپنی ہمت کو بلند رکھیں گے نا، صبر کریں گے، مگر صبر کر کے میدان نہیں چھوڑنا۔ امام حسین نے ظلم کے خاتمے کے لیے، حق کی کامیابی کے لیے، باطل کو شکست دینے کے لیے، امام حسین نے اپنی گردن کٹا دی، اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ تاریخ امام حسین کو یاد رکھتی ہے، تاریخ علی اکبر اور علی اصغر کو یاد رکھتی ہے، تاریخ عباس علمبردار کو یاد رکھتی ہے، تاریخ ملعون یزید کو یاد نہیں رکھتی، تاریخ ظالم نمرود اور فرعون کو یاد نہیں رکھتی۔ ہم حسینیت کا پرچم اٹھائے ہوئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں۔ تم نے دکانیں توڑی، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ تم نے ہمارا روزگار چھین لیا، اللہ رزاق ہے، اللہ تم سے تمہارا اقتدار چھین لے گا۔ تم نے ہم کو مارا، انشاءاللہ تعالی اللہ انصاف کرے گا۔ اور میرے عزیز دوستو، تم کو ہمت دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا تم جانتے کہ پروین کون ہے؟ کون ہے پروین؟ یہ رورکی کی جلال پور گاؤں کی ایک 70 سال کی عورت ہے پروین۔ پروین کے گاؤں والے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، پورا گاؤں خالی ہو گیا۔ یہ 70 سال کی بوڑھی 3 دن صرف پانی کے ساتھ روزہ تھی، صرف 3 دن۔ اور اس نے کہا ہم بھوکے رہ کر روزہ ہے، اللہ ہمیں روزے کا ثواب دے گا۔ اور یہاں پر اسد الدین اویسی کا حال یہ ہے
کہ اگر بیوی گھر میں کھانا ٹائم پر نہیں دی تو بیوی سے ناراض ہو جاتی. 70 سال کی ہماری ماں ہے, روزہ 3 دن تک کہا کہ ہم بھوکے رہ کر روزہ رہیں گے. مسلمانوں, یہ ہمارا تقاضا ہے کہ اپنی پروین کی, اپنی ماں کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کریں. اور پھر پروین نے کیا کہا, یہ ان نوجوانوں کے لیے, ہم انسان کے آگے نہیں جھکیں گے, صرف اللہ کے آگے. ایک 70 سال کی بوڑھی کہہ رہی ہے, ہم انسان کے آگے نہیں جھکتے, صرف اللہ کے آگے جھکتے. سن لو مودی امت شاہ, تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے, ہم اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور پھر فرمایا اللہ تو ہماری جان لے گا تو ہم مر جائیں گے, نہیں لے گا تو زندہ رہیں گے. یہ ہماری بہن نے کہا. پھر سیندوا کی 60 سالہ رشیدہ نے کہا, اس کا گھر توڑ دیے تھے, تو رشیدہ نے کہا ہم صبر کریں گے. یہ کہہ رہی ہے مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر کو, بی جے پی کے نیتاؤں کو, کہ ہم صبر کریں گے, تم نے میرا گھر توڑ دیا, مگر اللہ صبر نہیں کرے گا, اللہ صبر نہیں کرے گا. یہ 60 سالہ رشیدہ کہہ رہی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا جواب دے گا. جب کوئی غریب اور مظلوم بے کسی کے عالم میں کہتا ہے اللہ دیکھ لے, تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. ظالم ظلم کرتا ہے مگر چند دن کے لیے کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ جو کچھ دلی میں ہوا, مدھیہ پردیش میں سیندوا میں ہوا, کھرگون میں اور کھیرولی میں ہوا, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اپنی اپنی استطاعت سے ان کی مدد کریں گے. کریں گے نا مدد؟ اگر نہیں کر سکتے تو دعا تو کرو گے نا, تہجد میں اٹھ کے دعا کرو گے ان کے لیے, کریں گے آپ؟ آج روزہ کھولتے وقت دعا کریں گے. بیٹھیے, ابھی تھک گئے کیا؟ بیٹھو, حلیم کھانے, ابھی ٹائم نہیں حلیم کھانے کا, ابھی 2.5 گھنٹے باقی ہے پیارے. ابھی تو پکری ہوں گی, شاہ غوث, پستہ ہاؤس, شاداب, کیا کیا نہیں. کھاؤ اچھا, مگر پیٹ ہے, گنڈی پیٹ مت بناؤ اس کو. آپ دعا کریں گے نا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے, دعا کریے, مدد کریے. اس ہمارے وطن عزیز میں بی جے پی مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کے طوفان کو کھڑا کر دیا, نفرت کے طوفان کو کھڑا کر دیا ہے. تو مسلمانوں, تم کو تمہارے رسول کا واسطہ, صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, ہمت سے کام لینا, کمر کس لینا, اور آئین کے دائرے میں رہ کر, کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر اس ظلم کا مقابلہ کرنا. بی جے پی یہی چاہتی ہے کہ ان کو اتنا دباؤ, اتنا دباؤ, اتنا مارو کہ یہ ہتھیار اٹھا لیں. ہمارا ہتھیار کیا ہے آپ کو معلوم؟ ہمارے ہتھیار یہ ہمارے ہاتھ. ہم دعا کریں گے اور ہم ہمت سے کام کریں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے وطن عزیز کے ایک ریٹائرڈ وظیفے یاب فارن سیکرٹری تھے, ان کا نام شام سرن صاحب. شام سرن نے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھ کر کہا
اگر یہ 15 کروڑ مسلمان اس میں سے مٹھی بھر اگر ریڈیکلائز ہو جائیں گے تو ملک میں سیکورٹی کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شام سرن صاحب نے لکھا، دیش کا ہوم سیکرٹری تھا پلئی، وہ خط لکھ رہا ہے مودی کو کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا مجلس کی بات سچ نہیں تھی؟ اور سچ ہے اور سچ رہے گی۔ سالار کہتے تھے، اس سے پہلے عبدالواحد اویسی کہتے تھے، اور آج یہ دیوانہ آپ سے وہی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم کو اپنی سیاسی قیادت بنانا پڑے گا، تم کو اپنی سیاسی لیڈرشپ بنانا پڑے گا۔ میں پکارتا ہوں، کہتا ہوں، مجھ پر الزام لگاتے لگاؤ، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک بار گولی چلائے پھر چلا لو، بچ گیا تو بھی کہوں گا، نہیں کہوں گا تو جس دن حساب کتاب ہوگا سب معلوم ہو جائے گا کہ اسد الدین کے دل میں کیا تھا۔ تم بولنے والے بولو، مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے میں خبیب بن عدی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ تم مجھے تخت دار پر بھی کھڑا کر دو گے تو میں حق کو بیان کروں گا۔ تم گولی چلاؤ اور چلاؤ، مگر آپ کی قیادت بناؤ، لیڈرشپ بناؤ۔ دلی میں دکانیں توڑی گئیں تو دلی کا چیف منسٹر کہتا ہے اس علاقے میں بنگلہ دیشی روہنگیا رہتے۔ کھرگاؤں میں 22 گھروں کو توڑ دیا گیا، 140 مسلمان جیل میں، 5 پر NSA لگ گیا۔ تو مدھیہ پردیش کا کانگریس کا سابقہ چیف منسٹر بولتا ہے کہ پیسے دیتے مسلمانوں کو پتھر پھینکنے کے لیے۔ ہم کیا بکنے والے ہیں؟ کیا ہم اپنے ضمیر کا سودا کر سکتے ہیں؟ تمہاری سوچ میں یہ ہے، تم ہم کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ کون پکار رہا ہے؟ کون آواز دے رہا ہے؟ کون جہانگیر پوری کو جاتا ہے رات کے اندھیرے میں؟ کون کیرولی راجستھان کے انصاف کی بات کر رہا ہے؟ یہی دیوانہ مجلس اتحاد المسلمین کر رہی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، آپ حکومتوں کو ہم بدل نہیں سکتے، لیڈر پیدا کر سکتے ہیں۔ لیڈر پیدا کرو۔ میری ماں اور بہنوں، اگر میں خراب ہوں تو مجھ سے اچھے کو لے لو، مگر اپنی قیادت کو بناؤ۔ بھارت میں اگر جمہوریت ہے، لیڈر بنانا، لیڈر کیسے بنائیں؟ لڑیں گے نا الیکشن لڑیں گے تو تبھی لیڈر بنے گا۔ یہ مشاعروں سے لیڈر نہیں بنتا، دعوت افطار سے لیڈر نہیں بنتا، عید میلاد کی دعوت سے لیڈر نہیں بنتا، گنگا جمنی کی بیہودہ باتیں کرنے سے لیڈر نہیں بنتا۔ لیڈر کیسے بنتا ہے؟ لیڈر اسی وقت بنتا ہے جب آپ متحد ہو جائیں گے، جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ متحد ہو جاؤ، اپنی سیاسی قیادت کو پیدا کرو۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہے ہیں، اس نفرت کو ختم کرو وزیر اعظم، یہ دیش کو کمزور کر رہا ہے۔ آپ کی پارٹی، آپ کی حکومت بھارت کے مسلمانوں پر ایک جنگ کا اعلان کر چکی ہے۔ ہم اس بھارت کے باعزت شہری ہیں،
ہمارے بھی جان کی قیمت ہے، ہماری دکان کی قیمت ہے. کیا ہمارے بچے اپنی والد کی دکان کو ڈیمالش کر دیا گیا تو چونیاں ڈھونڈ رہا ہے؟ چونیاں. ابا کی دکان توڑ دی گئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رحمت کا جہنم سے نجات کا رہا ہے. خوب دعا کرو اللہ سے، رو رو کے ہم دعا کریں گے، آنکھ میں آنسو بھر لیں گے اور اللہ سے بھیک مانگیں گے، پروردگار بھارت میں اس نفرت کو ختم کر دے. ہم اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ بھارت میں جو لوگ نفرت پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان سے اقتدار آپ چھین لیجئے. اللہ آپ جبار ہیں، آپ ستار ہیں. یا اللہ ہماری مدد فرمائیے. اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری مدد فرمائیے. یا اللہ جہنم سے نجات دیجئے. یا اللہ جہنم سے نجات دیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے یہ تکالیف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے. اے سب گمت کے مکین نظر کرم کریے. اے کملی والے آقا نظر کرم کریے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم کریے. یا اللہ تیرے حبیب کا واسطہ ہمارے وطن عزیز میں امن کو مضبوط کر دیجئے، نفرت کو خاتمہ کر دیجئے. جو لوگ ظالم ہیں، ظلم ہیں، ان کو ہدایت دیجئے یا پھر آپ ان کو ختم کر دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک ربی الامیر علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.